آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا، سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی۔ بڑا جمبو جہاز، اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی۔ ایک مجھے وہاں خیال آیا، دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا، نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے۔ قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر، مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی، وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی، اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے۔ ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے، بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا۔ ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے۔ اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے۔ وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی۔ تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار جو آج کل گانے کا تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی۔ 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی۔ ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں۔ 5 دفعہ مجھے نہیں پتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، لمبی کر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔